اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہیں، اور یہاں سے سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، طاسیم میم، یہ سورت اس قرآن کی آیتیں ہیں جو ہر بات کو بیان کرتا ہے، کتاب مبین کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے سامنے آسمان سے ایک نشانی اتار دیں اور ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہم یہ بات بتا دیں کہ کل کی جو گفتگو تھی ہم نے بتایا تھا کہ شاعر کی جو جمع ہے وہ شعراء ہے، اور یہ سورہ شعراء ہے، اور اس کے اندر اس بات رسالت پر گفتگو کی گئی ہے اور آخرت کی، اور بہت سارے مضامین کو ہم نے کل بیان کیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ واپس اس کو سن لیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، تا سین میم، طا ہا یاسین، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ عربوں کا ایک اسلوب تھا، جب کوئی بڑی اہم بات وہ بیان کرنا چاہتے تھے تو اس طرح کے وہ الفاظ کہتے تھے تاکہ سننے والے کا ذہن مکمل متوجہ ہو جائے، تو اس طور پر یہ لایا گیا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی یہ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں جو واضح ہیں، صاف صاف ہیں، دو ٹوک ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ اپنے مفہوم کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بیان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جو سمجھنا چاہے بالکل صاف صاف باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ ذہنوں کو اپیل کرتی ہے، عقل کو اپیل کرتی ہے۔ اگر کوئی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ قرآن پاک کی آیتیں اس کے دل کی دنیا بدل دیں گی، اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیں گی، اور وہ زمین پر رہ کر بھی بلندیوں میں سفر کرے گا، عظمتوں کو حاصل کرے گا، اللہ رب العزت کی رضا اسے مل جائے گی۔ تو یہ آیات کتاب مبین کی آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ عام آیات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اے لوگو، یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام نازل ہو رہا ہے، سنو اس کو اور غور سے سنو۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ خالق و مالک، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، ہمارے اور آپ کے سب کے خالق و مالک کا کلام ہے۔ تو سنو، کان لگا کر سنو، چوکنا ہو کر سنو، اور انتہائی غور و فکر کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو سنو، جو پیغام اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا گیا لعلک باخع نفسک، اے نبی کیا آپ اپنی جان گھونٹ لیں گے؟ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ یکونوا مومنین، کی یہ مومن نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کڑھنے والے اور فکر کرنے والے اور غم میں رہنے والے تھے، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو میری امت ہے، بڑے شفیق، بڑے مہربان تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ کس قدر اللہ سے دور ہیں،
اور کفر پر مرے جا رہے ہیں، شرک پر آمادہ ہیں، اور اسی پر اگر ان کی موت ہو گئی تو یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، یہ آگ اللہ کے آگ میں اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ سب سوچ کر، یہ سب دیکھ کر آپ کڑھتے تھے اور افسوس کرتے تھے، اور آپ ان کے پاس جا کر بار بار سمجھاتے تھے اور ان سے بار بار یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کی جنت کو حاصل کر لو، اللہ رب العزت کی خوشی کو حاصل کر لو، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن جب وہ لوگ بات کو نہیں مانتے تھے تو آپ کی طبیعت بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ اب بتاؤ انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے اور یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس فکر میں آپ رہتے تھے، بار بار جاتے تھے، بار بار کہتے تھے، دامن پکڑ کر کہتے تھے، سمجھا کے کہتے تھے، اور آپ سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں میری بات سن لو، میری بات مان لو، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی اتاری ہوئی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تم سے مخاطب ہے، اللہ تم کو زندگی کا سلیقہ بتا رہا ہے، اس طرح سے اگر تم زندگی گزارو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تم جنت والی زندگی گزارو، تم جنت میں جاؤ، تم جہنم میں نہ جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فکر کرتے تھے، یہاں تک کہ اس قدر آپ پریشان تھے، اس قدر آپ پریشان تھے کہ اللہ رب العزت نے ٹوکا اور کہا اے نبی کیا آپ اپنا گلا گھونٹ لیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ سنو، تمہارا کام پہنچانا ہے، تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، تمہارا کام پہنچانا ہے۔ اے نبی تم اللہ کے پیغام کو پہنچا دو، بس اتنا کر دو کہ تم اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، یہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں اس فکر میں نہ پڑو، تم پیغام پہنچاؤ۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی سنو، اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ یہ سب کے سب اس کو مان لیتے اور انکار کا چارہ نہ رہتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں، ہم ان کے سامنے بات پیش کریں، یہ اپنی عقل و شعور کا استعمال کریں اور اے نبی یہ تم پر ایمان لائیں۔ اگر ہم نے ان کو مجبور کر دیا ایمان لانے کے لیے تو پھر ان کو جنت دینے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم نے ان کو اس طور پر کر دیا کہ بغیر ایمان لائے یہ رہ ہی نہ سکیں، اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتے، سب کو مسلمان بنا دیتے، کوئی کافر رہتا ہی نہیں، کوئی مشرک رہتا ہی نہیں، لیکن نہیں، ہم نے اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے یہ میری عبادت کریں، اپنی مرضی سے یہ مجھے جانیں، اپنی مرضی سے یہ مجھ سے محبت کریں، اپنی مرضی سے یہ تمہارے اوپر ایمان لائیں، اپنی عقل اپنے شعور کا استعمال کر کے یہ جب دل سے مجھے پکاریں گے تو میں ان کو معاف کروں گا اور ان کی جنت دوں گا اور ان کو آرام اور آسائش دوں گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو نعمتیں عطا کر دوں گا جہاں سے یہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، عیش اور آرام میں رہیں گے، مزے میں رہیں گے۔ اور اگر یہ کفر اور شرک پر مرتے ہیں اپنی ضد میں، اپنی ہٹ دھرمی میں، تو پھر ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ کوئی نیک کام ان کو فائدہ نہ پہنچائے گا، کوئی اچھا کام ان کو فائدہ نہ پہنچائے گا، کتنا بھی اچھا کام کر لیں، لیکن اگر یہ خالق اور مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں، تو یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اے نبی آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ پیغام کو پہنچائیں، آپ کا کام اس پیغام کو پہنچا دینا ہے، آپ اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو کوئی نشانی نازل کر دیتے اور ان کی گردنیں اس کو مانے بغیر نہ رہتی، جھک جاتی، لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تو یہ یہاں تک یہ 4 آیتیں مختصر سی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سورہ شعراء کا مزید جو ہے آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے معنی اور ان کے مطلب کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔